یہ کہانی ہے ایک جادوئی قالین کی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں زروا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ زروا کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، اس لیے وہ اپنی ظالم چچی اور ان کی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ لوگ زروا سے گھر کا سارا کام کرواتے، اسے پرانے کپڑے پہناتے اور ہر وقت بتاتے کہ وہ ان پر ایک بوجھ ہے۔ لیکن زروا کا دل صاف تھا اور وہ ہمیشہ اپنے والدین کی باتوں کو یاد کر کے صبر کرتی تھی۔ ایک سردی کی رات چاچی نے بہت غصے میں زروا کو حکم دیا، جاؤ اور حویلی کے سب سے نچلے گودام کی صفائی کرو، وہاں برسوں سے کچرا جمع ہے۔ زروا ایک چھوٹی سی موم بتی لے کر اس اندھیرے اور ٹھنڈے گودام میں چلی گئی۔ وہاں دھول اور مکڑی کے جالے تھے۔ صفائی کرتے کرتے اسے ایک کونے میں لکڑی کا ایک پرانا صندوق نظر آیا۔ اس پر چاندی کا ایک تالا لگا تھا۔ جیسے ہی زروا نے اسے چھوا، تالا خود بخود کھل گیا، جیسے وہ برسوں سے اسی کے چھونے کا انتظار کر رہا ہو۔ صندوق کے اندر ریشم میں لپٹا ایک نیلے رنگ کا قالین تھا۔ زروا نے جب اس قالین کو چھوا تو اسے محسوس ہوا جیسے قالین اسے کچھ بتانا چاہتا ہو۔ جیسا ہی اس نے قالین کو چھوا تو زروا کو ماضی کا ایک منظر نظر آیا۔ برسوں پہلے زروا کی دادی فلک نگر یعنی بادلوں کی سلطنت کی سب سے بڑی محافظ اور جادوگرنی تھی۔ جب ایک بدکار جادوگر نے اس سلطنت پر حملہ کیا تو زروا کی دادی نے اپنی تمام جادوئی طاقت اس قالین میں ڈال دی تاکہ وہ طاقت غلط ہاتھوں میں نہ لگ سکے۔ جب دشمنوں نے زمین کا رخ کیا تو زروا کی ماں نے اپنی بیٹی کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اس قالین کو اس خاص طلسمی صندوق میں بند کر دیا۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یہ صندوق صرف اسی وقت کھلے جب میرا خون یعنی زروا اسے چھوئے اور جب اسے اس جادوئی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ زروا کے والدین نے اپنی جان پر کھیل کر اس صندوق کو اپنی پرانی حویلی کے گودام میں ایسی جگہ چھپا دیا جہاں کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ انہوں نے زروا کو کبھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا تاکہ وہ دشمنوں کی نظروں سے بچی رہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک دن قالین خود اپنی مالکن کو ڈھونڈ لے گا۔ زروا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اسے پتا چلا کہ یہ قالین محض ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے والدین کی آخری نشانی اور ان کی دعا تھی جو برسوں سے اس گودام میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ قالین کا نیلا رنگ اس کی ماں کی پسندیدہ اوڑھنی جیسا تھا اور اس پر بنے ستارے اس کے والد کی سنائی ہوئی کہانیوں جیسے تھے۔ زروا نے ہمت کی اور قالین پر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، کاش میں وہاں جا سکتی جہاں سکون ہو۔ فوراً قالین ہوا میں اڑا اور گودام کی چھوٹی سی کھڑکی سے نکل کر تاروں کے درمیان اڑنے لگا۔ قالین زروا کو سیدھا بادلوں کے درمیان چھپی سلطنت فلک نگر لے گیا۔ وہاں زروا نے اپنے خاندانی جادو کا استعمال کیا اور اس بدکار جادوگر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جس نے اس کی دادی کی سلطنت چھینی تھی۔ جب وہ واپس زمین پر آئی تو زروا کو جادوئی قالین نے دکھایا کہ چچی نے اس کے والدین کی اصلی وصیت چھپائی ہوئی تھی۔ زروا نے گاؤں والوں کو بلایا، سچائی دکھائی اور اپنا حق حاصل کیا۔ چچی کو حویلی سے نکال دیا گیا۔ اب زروا کو سمجھ آ گیا تھا کہ اسے صرف اپنی زندگی نہیں بدلنی، بلکہ اپنی دادی اور والدین کے اس ادھورے مشن کو پورا کرنا ہے اور اس جادوئی دنیا کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ اب فلک نگر کی نئی مالکن تھی، لیکن وہ زمین پر رہ کر غریبوں اور یتیم بچوں کی مدد کرتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے والدین نے اس کی حفاظت کی تھی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ بائے۔